پلازما انسان کے منہ میں جاتا ہے تو یہ پلازما ڈائجیشن کے لیے، ہاضمے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے جو انگلیوں میں سے پلازما نکلتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے. اور ہم نے چھوڑ دیا، ہم کو شرم آتی ہے. ہم ہوٹل میں جاؤ، کوئی بچہ اگر کوئی اگر انگلیاں چاٹے تو منع کر، پلیٹیں ہم ایسی چھوڑ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں بھی کھاؤ پلیٹ اور پیالے کو اور چمچ کو خوب اچھی طرح صاف کرو. ابھی عمرے کے سفر میں بہت بڑے عالم پڑوس کے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو پلیٹ، حدیث میں آتا ہے کہ پلیٹ صاف کرنے پر پلیٹ دعا دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب پلیٹ کو صاف کیا جائے تو پلیٹ دعا دیتی ہے. تو پلیٹ دعا کیا دیتی ہے؟ ایک نے پوچھا سوال بہت بڑے عالم سے، میں بھی تھا اس میں، پوچھا تو کہا کہ پلیٹ یہ دعا دیتی ہے، اے اللہ جس طرح اس شخص نے مجھے صاف کیا ہے تو بھی اس کے دل کو گناہوں سے صاف اور پاک کر دے. ہمارے یہاں معمولی نہیں. ہم لوگ تو جھوٹا چھوڑنا اپنا شان سمجھتے، جھوٹا، تاکہ ہم لوگوں کے اندر یہ نہ محسوس ہو کہ ہم کو کھانے کو نہیں ملتا، یہاں کے بہت کھا رہے ہیں. کتنی سنتیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، کئی سنتیں. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں. ہم انگریز بن کر ترقی کرنا چاہتے ہیں. شاعر کہتا، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی ہے فرنگی کی، مسلمانوں کی نہیں. کہا مسلمان کی ترقی تھوڑی، ہم فرنگی بن کر ترقی کر رہے ہیں تو یہ تو ترقی ان کی، ہماری کہاں ہوئی. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دنیا میں سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. کھانے کا طریقہ جو آپ نے دیا ہے دنیا میں اس سے اچھا اور بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. جو دیا، بیٹھ کر کھائیے، کھڑے ہو کر، کیا کہتے ہیں بفیلو ڈنر، بفے ڈنر بولتے ہیں نا. ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں اس کو بفیلو ڈنر ہے. یہ بفے ڈنر نہیں، یہ بفیلو ڈنر ہے. کھڑے کھڑے پلیٹ میں لو، گھومتے رہو، کھاتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام دیا. رزق اللہ کی نعمت ہے، اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ کھائے، تھوڑا کھائیے، اطمینان سے کھائیے، خوب چبا کر کھائیے. شروع میں بسم اللہ پڑھیے، آخر میں دعا پڑھیے. یہ ساری چیزیں کہاں گئی ہمارے پاس سے؟ نکل گئی ہے. ہم تو بس پیٹ بھرنا جانتے ہیں، کسی طریقے سے بس اندر چلا جائے. میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. یہی ہمارے لیے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر عمل پر یہ دیکھے گا کہ اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے. چاہے کتنا بھی بڑا عمل ہو، چاہے کتنا بھی چھوٹا عمل ہو. حج جیسا عمل 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اگر جا رہے ہیں، لیکن حج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ 10 لاکھ والا عمل آپ کے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے. لیکن اگر چھوٹا سا عمل، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. کیا طریقہ بتلایا ہے؟ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بایاں پیر اندر داخل کرے، لیفٹ ہینڈ. یہ دیکھو، یہ بھی ایک کنسپٹ جو ہے نا، رائٹ از رائٹ کا کنسپٹ پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. رائٹ از رائٹ، الایمن فالایمن عربی میں کہتے ہیں اس کو، الایمن فالایمن. سیدھا ہی سیدھا ہوتا ہے، سیدھا ہی صحیح ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل عمل کر کے بتلایا کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر، ہر اچھے کام میں داہنے کو مقدم رکھنا ہے. کپڑے پہننا ہے، پیجامہ پہننا ہے، پینٹ پہننا ہے، جو بھی پہننا ہے آپ کو، پہلے سیدھا پیر داخل کریں. کرتا پہننا ہے، صدری پہننا ہے، بنیان پہننا ہے، پہلے سیدھا ہاتھ داخل کریں. مسجد میں آ رہے ہیں، سیدھے پیر سے آئیے، درود شریف پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیے، اور اعتکاف کی نیت کیجیے. آج مسجد میں آنے کے بعد بھی ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیوں ہمارا جسم 100 کلو کا جسم مسجد میں موجود ہے اور آدھے کلو کا دل ہمارا پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے؟ ہمارا دل نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آداب شاہی بتلائے ہیں، اللہ کے دربار میں آنے کے پروٹوکولز بتلائے ہیں، ان پروٹوکولز پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے. ہم تو جیسے بھی آ رہے بس دایا بایاں کچھ بھی ہو جاؤ، کیسے بھی آ جاؤ. یہ پروٹوکولز ہیں. آپ راشٹرپتی بھون میں جائیے، پی ایم او میں جائیے، آپ کو پروٹوکولز کا پالن کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کیا تو آپ کو نکال دیں گے باہر. یہ اللہ کا دربار ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے. اس دربار میں کیا کیسے آنا ہے، اس کے پروٹوکول سے، اس کے آداب شاہی ہے. شہنشاہ اعظم کا دربار ہے یہ. آپ نے ہر جگہ پر بیت الخلاء میں جا رہے، بایاں پیر اندر، پہلے دعا، بعد میں بایاں پیر. جب آپ اپنی ضرورت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو فوراً کھڑے کھڑے اپنا سطر نہ چھوڑ دے، کپڑے نہ گرا دے، کپڑے اٹھا نہ لے، بلکہ فرمایا کہ جب بیٹھنے کے قریب قریب ہو تب اپنا سطر کھولنا.
تاکہ وہاں بھی جنات اور خبیث شیاطین سے داخل ہونے سے پہلے کر دیا. کیا کہہ دیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہاں، جو خبیث اور خبیثہ جنات اور شیطان اندر جو ہوتے ہیں تبھی تو بڑھنے لگا ہے نا. آج ہم پر جو باہر کے اثرات، ادھر کے اثرات، بہت لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے باتھ روم کو، اپنے بیت الخلاء کو صاف رکھو، کلین رکھو، صاف ستھرے رکھو. اس لیے گندی جگہ پر شیاطین اور خبیث جنات اور جنتیں جو ہے، مادہ جنتیں جو ہے، وہ اپنا ڈیرا بنا لیتی ہے. اپنے بیت الخلاء پہ نگاہ ڈالو، گھروں کی، مسجدوں کی، جہاں بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے وہاں کے ٹوائلٹ باتھ روم کلین ہو، کوئی جالا والا اندر نہ ہو، صاف ستھرا ہو، کوئی گندگی نہ ہو. جہاں گندگی ہوگی وہاں شیطان کے اثرات، جناتوں کے اثرات. پھر وہ بچی پاگل چالے کر رہی، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں کے بیت الخلاء صاف نہیں. ہمارے بیت الخلاء کے حمام ٹوائلٹ صاف نہیں ہے، گندے پڑے رہتے ہیں، گندگی پڑی رہتی ہے، کچرا پڑا رہتا ہے. یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت کہ ٹینشن مت لو، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی کچھ بھی نقصان ہو جائے، من اللہ تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت اہم سنت. کاروبار میں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، اللہ کی طرف سے. یورپین کنٹریز میں ہاسپٹل سے زیادہ پاگل خانے ہیں. صرف نیو یارک شہر میں، صرف نیو یارک سٹی میں 100 پاگل خانے، 100. ہمارے پورے ملک میں 100 نہیں ہے. ہمارے پورے ملک میں 100 پاگل خانے نہیں ہیں. وہاں امریکہ کی صرف ایک سٹی میں، نیو یارک سٹی کے اندر 100 پاگل خانے. کیوں ہے؟ کیوں اتنے پاگل ہو رہے ہیں وہاں پر؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا ایک نظریہ یہ ہے، کنسپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے. کاروبار میں نقصان ہو گیا میری وجہ سے، ٹی وی چھوڑ کر چلی گئی میری وجہ سے. وہ اپنا پورا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے. جب دماغ پر بوجھ لے گا تو دماغ تو پھٹے گا ہی نا. جاؤ پاگل خانے. اور ہم کو کیا کنسپٹ بتایا؟ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے، من اللہ تعالی. اللہ کو جو منظور تھا کیا، وما اصابکم من مصیبت، اللہ نے کیا ہے. اللہ تو ہمارے لوگوں کا پاگل خانے میں کم. میں ایک جگہ یہاں پونا میں بہت بڑا ایک ہے ادھر دور یہاں سے، وہاں گیا تھا. اولڈ ہوم بھی ہے، اولڈ ایج ہوم بھی ہے، اور دوسرے اور بھی ہے اس کے اندر. وہاں گیا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو تقریباً 500-700 لوگ اس کے اندر شریک تھے. میں نے پوچھا کہ مسلمان کتنے ہیں؟ رجسٹر میں نے بتا دیکھا اس کا رجسٹر. وہ لیڈیز وغیرہ تھے، بہت عزت کر رہے تھے بیچارے. آپ لوگ آئے بولے تو میں نے رجسٹر دیکھنے کی کوشش کی. میں نے پوچھا اس میں مسلمان کتنے؟ کا مسلمان ایک بھی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نتیجہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم کے اندر مسلمان اپنے والدین کو لا کر چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ، سنت کا طریقہ ہے. اس لیے میرے عزیز اور دوستوں، ہم ہر معاملے کے اندر سنت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہر کام میں سنتوں کا لحاظ رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف ہوگی. اس کو محبت کا پروانہ ملے گا. اللہ کی رحمت اس پر کیوں نازل ہوگی؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے. آپ چپل اتار رہے، بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں تو سیدھے پیر باہر نکالیے. اب داخل ہوتے ٹائم بایاں پیر، لیفٹ ہینڈ، نکلتے ٹائم سیدھا پیر. اور نکلنے کے بعد دعا پڑھیے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف فرما، غفرانک، اے اللہ تو معاف فرما. کیا غلطی کی اندر جا کر اس نے بیت الخلاء میں اتنے دیر بیٹھ کر کون سا گناہ کیا جو آ کر نکل کر کہہ رہا ہے اللہ معاف فرما؟ اس لیے کہ بیت الخلاء میں جب آدمی جاتا ہے تو ذکر و اذکار سے منع کر دیا جاتا ہے. یہاں کوئی ذکر نہیں کرنا ہے، یہ گندی جگہ ہے، یا شیطانوں کا اڈا ہے، یا آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے. جتنی دیر بغیر ذکر کے اس نے گزارا اور باہر نکلا، سب سے پہلے کا غفرانک، اے اللہ معاف فرما، میں اتنی دیر بغیر ذکر کے تھا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى. اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک تکلیف دینے والی چیز سے مجھے راحت پہنچا. تکلیف دے رہی تھی نا، پیشاب روک دو تو تکلیف، پاخانہ روک دو تو تکلیف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کو اپنائیے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیے. ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے. آج ہمارے یہاں کینسر کا مرض بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ بڑی تحقیق کی گئی. ہمارے یہاں پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. پلاسٹک کا استعمال، تحقیقات کی جا رہی ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر لوگ تحقیقات کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کا استعمال، پلاسٹک کے برتنوں کے اندر گرم گرم کھانا ڈال دیا جاتا ہے. ابھی کب آتے چائے کے کپ، کاغذ کے کپ، اس کے اندر بھی پلاسٹک کوٹڈ ہوتا ہے. خوب اوٹتی ہوئی چائے، گرم گرم چائے جب اس میں ڈال دی جاتی ہے وہ پلاسٹک پگھل کر وہ چائے کے اندر آ جاتا ہے، پھر ہم پینے لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ حلیم اور حریص کی دکانیں لگی ہوئی ہے اور دیگوں میں سے گرم گرم نکال رہے ہیں، اور وہ جو بالکل تھرڈ کلاس کا پلاسٹک ہوتا ہے بلیک کلر کا،
سے دھڑ بالکل تیسرے اسٹیج کا پلاسٹک ہوتا ہے، وہ جیسے اس میں کھانا ڈالتے ہم لوگ پارسل لے کر آتے، سارا پلاسٹک وہ جو گندے مٹیریل سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے اندر کینسر کا مرض سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹی کے برتن استعمال کرو، مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن استعمال کرو. یہ ساری چیزیں جو آج کی نئی نئی دھاتیں ہیں، یہ نئی نئی بیماریوں کو جنم دے رہی ہے. ہم سنتیں چھوڑ کر بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں. اپنے گھروں کے اندر لاکھوں روپے کا فلیٹ لیتے، لاکھوں روپے کے خرچ کرتے ڈیکوریشن کے اوپر، لیکن اپنے گھروں سے برتن پلاسٹک کے نکال نہیں سکتے، جرمن کے برتن نکال نہیں سکتے. آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ہم ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے فضول خرچی ایک بہت بڑی بیماری ہے. اب ایک سروے ہوا ہے، 1 سال کے اندر صرف ہندوستان کا مسلمان 1 سال میں شادی بیاہ پر جو فضول خرچی ہوئی ہے، 1 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپیہ مسلمان نے فضول خرچی میں ڈالا ہے. دیکھیے آپ شادیاں کیسی ہوتی، پہلے ہزاروں میں پھر لاکھوں میں بھی کروڑوں میں جاری شادیاں، اور لوگ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی، پیسہ نہیں ہوتا ہے تو مارگیج کرتے ہیں، مارگیج نہیں تو سود پر پیسہ لاتے ہیں، اور سود پر انٹرسٹ پر پیسہ لے کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی شان جھوٹی شان دکھلاتے ہیں. لاکھوں روپیہ کا ڈیکوریشن کرتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ، 1 لاکھ کروڑ روپیہ مسلمانوں نے صرف ایسی چیزوں میں خرچ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر اس قوم نے خرچ کیا ہے جس قوم کا رونا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارا میڈیکل کالج نہیں ہے، ہمارے اپنے ادارے نہیں ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ وہ قوم 1 لاکھ کروڑ روپیہ 1 سال کے اندر، 2000 کروڑ کے اندر ایک یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے. 2000 کروڑ میں ایک یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے. ہم قوم کے لیے خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی ذات پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. قوم کے لیے 1 روپیہ دو، اعلان کیا جائے قوم کے لیے دو تو جلدی ہاتھ نکلتا نہیں ہے. کھانا کھانے کے لیے جائے اگر ہوٹل کے اندر 2000 کا بل ہو جائے تو ٹپ میں 200 روپے دے دیتا ہے. ویٹر کو ٹپ دینے کے لیے 200 روپے دے دیتا ہے یوں نکال کر. کیوں؟ میری شان بڑھے گی نا، ویٹر سمجھے گا بہت بڑا آدمی، بہت بڑی جاب پہ ہے، اس لیے 200 روپے نکال. اگر اعلان کر دو یہاں پر مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، تو چلر ڈھونڈتا ہے. چلر ہے کیا؟ چلر نہیں ملتی اس کو. میرے عزیزو اور دوستو، اپنے آپ کو بدلو. کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ حالات کا رونا کب تک رو گے؟ حالات جب تک نہیں بدلتے، جب تک جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ بھی ایسے لوگوں کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں نہیں کرتے. بدلنے کی کوشش کیجیے. سننا سنانا کانوں کو بڑی لذت ملتی ہے. بڑا اچھا بیان ہوا، سب نکل کے بولیں گے بعد میں بڑا اچھا بیان ہو. ابھی کارگزاری آگے کرنا کیا ہے؟ کس نے کیا سوچا ہے؟ اب یہ عزائم ہونے چاہیے. میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہماری کامیابی اللہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.